دوستو سلام مصنون. اب جانتے ہیں اب عظیم سیاسی لیڈر احمد پٹیل جی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. ان کی خصوصیت لوگ بیان کرتے ہیں. ان میں جو دوستی کا جذبہ تھا، پارٹی سے لگاؤ تھا، یہ سب گنوائے جاتے ہیں. ہمارے دیش کے پریزیڈنٹ کووند جی اور نائب پریزیڈنٹ نائیڈو جی اور ہمارے دیش کے وزیر اعظم مودی جی، کانگریس پارٹی کے صدر سونیا جی اور سابق صدر راہل جی، سب کے سب تعزیتی پیغام بھیجے ہیں. آج کے اخبار میں ہمیں بہت سی باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کرامن کاتبین رحلت کے بعد ہی ہوتے ہیں. وہ تو ہوتے ہیں ہی، مگر اس دنیا میں بھی کرامن کاتبین ہوتے ہیں. کسی لیڈر کا یا کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جانے پہچانے ان کے گن گاتے ہیں، ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان میں جو خرابی تھی وہ بھی لوگوں کو یاد آ جاتی ہے. تو اس دنیا میں جو بھی انتقال ہوتے ہیں ان کا ایک اکاؤنٹ جانے پہچانوں کے سامنے آ جاتا ہے. اس اکاؤنٹ سے چند باتیں بیان کی جاتی ہیں اور چند باتیں بیان نہیں کی جاتی ہیں. اس لیے ہمیں رحلت کے بعد آنے والے چیزوں کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم زندہ رہتے وقت جو کرامن کاتبین ہمارے درمیان ہوتے ہیں ان سے بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ طریقہ وہی ہو سکتا ہے جو دین نے ہمیں سکھایا ہے. ہم راہ راست پر ہوتے ہیں، صراط المستقیم پر ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، بھائی چارگی کا خیال رکھتے ہیں. اس دنیا کو ایک ٹریول ٹائم سمجھتے ہیں اور آخرت کی فکر زیادہ کرتے ہیں. تو ضرور وہ آدمی جو دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی پیارا ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں اللہ کے بندوں کا بھی پیارا ہو جاتا ہے. اب احمد پٹیل جی کی بات لے لیجیے. کتنی تعریف ہو رہی ہے ان کی مختلف لیڈروں سے، کانگریس کے لیڈروں سے بھی اور غیر کانگریسی لیڈروں سے بھی، کیونکہ ان میں اتنی خوبیاں تھیں. ان میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ عہدے کے پیچھے بھاگنے والے لیڈر نہیں تھے. انہیں کانگریس پارٹی جبکہ وہ حکومت کر رہی تھی وزیر بھی بنانا چاہتی تھی، آج کے اخبار میں کہا گیا ہے، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے زندگی پارٹی کے لیے وقف کر دی تھی اور کانگریس کو کئی موقع پر بحران سے انہوں نے بچایا ہے. ایمرجنسی کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا، ہندوستان بھر میں کانگریس کی مخالفت ہوتی تھی. تمل ناڈو کا معاملہ اور تھا. مجھے یاد ہے تمل ناڈو میں
ایمرجنسی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا. کئی لیڈر ایمرجنسی کے وقت، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تمل ناڈو آئے ہوئے تھے، ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، اس میں کئی لیڈروں نے کہا کہ تمل ناڈو میں ایسا لگتا ہے کہ ایمرجنسی ہے ہی نہیں. یہ خوبی ہے تمل ناڈو کی. انشاءاللہ تمل ناڈو کی یہ خوبی ہمیشہ برقرار رہے گی. تو میں احمد پٹیل صاحب کی بات کر رہا تھا. اس وقت جب کہ کانگریس بھی بہت مشکل میں تھی، اس وقت وہ جیت کر پارلیمنٹ پہنچے. اس وقت ان کی عمر صرف 26 سال کی تھی. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمد پٹیل جی صرف ایک پارٹی کے لیڈر نہیں، وہ پارٹی کے لیڈر تھے ہی، مگر وہ ہندوستان کے تمام لوگوں کے لیڈر بھی تھے، کیونکہ ایسے لیڈروں کا ملنا مشکل ہے. پارٹی جو بھی ہو، اچھے لیڈر ہوتے ہیں تو ضرور ان کی تعریف ہوگی، لوگ ان کے گن گائیں گے، اس میں شک ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیش میں رہنے والے حکمران پارٹی بی جے پی بھی اور دوسری مخالف پارٹیاں بھی ہیں، ان میں جتنے بھی اچھے لیڈر ہوتے ہیں ان کی ضرور تعریف ہوتی ہے. مگر جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند لیڈر رشوت خور ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، فرقہ پرست ہیں، ہندوستان کے آئین کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں اور قانون کی لاپرواہی کرتے ہوئے اپنی طاقت کو ہر جگہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہو سکتا ہے چند لوگوں کے دل میں محبوب ہوں گے مگر سب کے دلوں میں نہیں. وہ لوگ عزت کھو دیتے ہیں، کیونکہ عزت انہی کو ملتی ہے جو اس کے لائق ہوتے ہیں، جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو ملک کی بھلائی و بہبودی کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، جو ہمارے دیش کے کانسٹیٹیوشن پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کی ہی قدر ہوتی ہے. اب ہمارے دیش کی پارٹی کانگریس پارٹی پرانی پارٹی ہے. آج چند اسٹیٹس میں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، شکست ہوئی ہے، سب نکتہ چینی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی پارٹی اگر شکست کھا جاتی ہے اور اس کے بعد کوشش کرتی ہے تو کامیابی حاصل بھی کر سکتی ہے. تو آج کے اخبار میں کہا گیا ہے کہ احمد پٹیل صاحب کانگریس کو کئی موقع پر بحران سے بچایا ہے اور وہ پارٹی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا. ایسے اچھے لیڈر اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ انتقال کر گئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اہل و عیال کو اور پارٹی میں رہنے والوں کو اور دیش بھر کے لوگوں کو جو واقعی ان کی جدائی سے غمزدہ ہیں، اللہ صبر عطا کرے. کیونکہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی تعریف ہونی چاہیے، ان کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے اور ان کے گن بھی لوگوں کے سامنے لا کر بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.